نہیں کھا دی فرمایا جیسا جی گال مننے ہاں صرف کھڑی کھاوے ہاں گال نے منی ماری کھا دی اندر کھڑی بھی کھا دی آنے مولا علی نے وہ واپس بھیجے اور میں بند سرکار دی بارگاہ دے اندر آج یا رسول اللہ جے میں کل آواں تو محمد نہ ہونا تا ول میرے پیسے کون دے سی جنہیں میں نے سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نا آدھے مدنی لجپالا جے میں کل آواں تسا نہ ہوگا تا ول سرکار کھل پر حضور جو مسکرائن زمین والے بھی کھل پر آسمان والے بھی کھل پر حضور نے فرمائے میرا غلام آمن والا تو چلا من جے تو کل آوے میں محمد نہ ہوا میرا مٹھا ابو بکر بیٹھا ہو سے جناب ابو بکر صدیق بیٹھا ہو سی اچھے کون ابو بکر صدیق ایک حدیثی فرمائے ساری کائنات والے دے ایمان ایک پلڑے دے اندر رکھ لیتے ونجن دوجے پلڑے دے اندر ابو بکر دا ایمان رکھ لیتا ونجے ابو بکر والا پلڑا بھاری تھی رہے ابو بکر دی شان دے اندر دو مصر میں پیش کیا کرنے ذری توجہ دنال جنہ سماعت کرے سو انشاءاللہ ہاں ٹھر سی واہ شان صدیق نے پئیے یاری لئیے توڑنی پئیے یاری لئیے توڑنی پئیے واہ شان صدیق نے پئیے یاری لئیے توڑنی پئیے یاری لئیے توڑنی پئیے اچھے پہن کی تھی تصدیق جے کو رب آکھے صدیق جے کو رب آکھے صدیق آیت قرآن دی آئیے صدیق دی شان دے اندر آیت قرآن دی آئیے وہ شان صدیق نے پئیے یاری لئیے توڑنی پئیے جناب ابو بکر صدیق گھر تو ہی میں نختن تیرو مولا علی نکتن آپ دی نظر پئیے مولا علی دے چہرے دے ہوتے مولا علی دی نظر پئیے ابو بکر دے چہرے دے ہوتے مقامات صحابہ والا لکھی بیٹھے کہ حضرت ابو بکر نے مولا علی دے چہرے کو دیکھتے آپ مسکرا پہن توجہ ہے سارے لیے آپ کھل پہن ابو بکر پاک بھی کھل پہن حضرت مولا علی بھی کھل پہن حضرت مولا علی نے سوال کی تھے ابو بکر سے میں کو دیکھتے کھلے کیوں ہے تے حضرت ابو بکر نے جرا جواب نہیں دے انشاءاللہ ہاں ٹھڑ پس توجہ ہے سارے لئے سبحان اللہ جناب ابو بکر صدیق نبی پاک دے غلام آپ فرمائن یا علی سرکار دی پاک محفل لگی پئی ہے حضور پاک بیٹھے ہم مدنی لجپال نے فرمائے میرے غلاموں جنت دے اندر وہ بندہ ویسے جے کو علی پاک مہر لے سے اور تسا دسو تسا کیوں مسکرائے وے تسا کیوں کھلے وے جناب علی پاک نے فرمائے مٹھا ابو بکر تسا تا چلے گیو سرکار نے قوت فرمائے یا علی جنت دی مہر تو لے سے لیکن جنت دی مہر اوتے لامی جے دے سینے دے اندر میرے اٹھڑے ابو بکر صدیق دی محبت موجود ہوئے آدھے صدیق کچھیاں صحیح کوئی بھی کہہ نہیں میں یاری کہیں نبھائی بھی کہہ نہیں ناک توڑے کہ دے تھک پہ صدیق کھری حلی